ضرورت ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ جو اقامت دین کا کام ہے، جیسے شاہ ولی اللہ نے ڈیفائن کیا ہے اس کو، اس میں ہر چیز شامل ہے۔ تو اس میں انفرادی تطہیر اور تصوف کی طریقیں شامل ہیں، اور یہ سب سے بنیادی بات ہے۔ لیکن اس میں معاشرتی اصلاح اور معاشرتی تطہیر کی طریقیں بھی شامل ہیں، اور اس میں ریاستی اور سیاسی اصلاح اور انقلاب کی طریقیں بھی شامل ہیں۔ اور مقصد فرد کی نجات ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ معاشرتی اصلاح کے بغیر اور سیاسی غلبے کے بغیر اسلام کے انفرادی اصلاح ایک تو ممکن نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ اجماع امت سے یہ ثابت ہے کہ اسلام جو ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کی طرح داخل ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ اسلام کو فرد پہ بھی نافذ کرنا ہے، معاشرے پہ بھی نافذ کرنا ہے، اور ریاست پہ۔ یہی اقامت دین ہے۔ اقامت دین صرف مطلب کوئی ریاست نہیں ہے، اقامت دین جو ہے انفرادی، معاشرتی اور ریاستی سطح پہ اسلام کو غالب کرنا، اور یہ ہو نہیں سکتا جب آپ انفرادی سطح کے کام کو معاشرتی سطح کے کام سے نہ جوڑیں گے، اور معاشرتی سطح کے کام کو ریاستی سطح کے کام کو نہیں جوڑیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ دعوت اسلامی کا کام اور تبلیغ جماعت کا کام اور علماء کا کام اور تدریس کا کام اور مساجد کا کام اتنا ہی اہم ہے، اور اس سے زیادہ اہم ہے جتنا مطلب یہ ہے کہ سیاست کا کام ہے۔ لیکن ان کو ایک دوسرے سے جوڑنا ہے تاکہ سیاست کا مقصد جو ہے مسجد کی قوت میں اضافہ ہو، سیاست کا مقصد مدرسے کی قوت میں اضافہ ہو، سیاست کا مقصد یہ ہو کہ لوگ جو ہے شہادت حق کے لیے ہر معنی میں جو ہے تیار ہوں۔ سیاست کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں جو ہے دنیا پرستی کا خاتمہ ہو، اور آخرت پرستی جو ہے اس کا فروغ ہو، اور ایسی پالیسیاں بنیں جس کا مقصد جو ہے شہادت حق اور جہاد ہو، نہ یہ کہ دنیاوی ترقی اور قوم پرستی وغیرہ۔ یہ ہو نہیں سکتا اس کے بغیر کہ ایک تو اتحاد ہو، دوسرا یہ کہ ہر کام کو اقامت دین کا حصہ سمجھیں، اور ان کو اس طرح جوڑیں کہ ہر کام میں جو فروغ ہے وہ دوسرے کام کے فروغ کا باعث ہو، نہ یہ کہ اس کی بے قونی یا کا باعث ہو یا اس سے لا تعلق ہو۔